بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم. آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے. ہماری زندگی کے ساتھ بہت سی جڑی ہوئی دعائیں ہیں. آج میں آپ کو ان میں سے 10 دعائیں سکھانے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان دعاؤں سے ہدایت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں سکھائیں تاکہ وہ بھی وہ دعائیں پڑھیں اور انہیں بھی ثواب ملے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب ورحمتک. جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو یہ دعا ہمارے لیے وکیل جیسی بن جاتی ہے اور ہماری بخشش کی سبب بنتی ہے. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہم سے جو مسجد میں کوئی غلطی ہو جاتی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بخش دیتا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو گھر میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں آسانی کر دیتا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے. ہم جس بھی کام کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں آسانی کر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی دیتا ہے. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی بیٹھ جاتا ہے، اس لیے جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے. اگر ہم سے یہ دعا بھول جاتی ہے تو ہم درمیانی میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے. بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں
اگر شیطان ہمارے ساتھ بیٹھ بھی جاتا ہے تو وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کھانے میں برکت بھی ڈال دیتا ہے اور ہمیں صبر بھی ڈال دیتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب ہم سوتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اگر اس میں ہماری آدھی رات میں ہماری موت پر ہم مر بھی جائیں تو ہماری روح پرواز کر جائے تو اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت دے گا۔ اور جب جاگ جائے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مطلب کہ ہم سے جو رات میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب ہم اٹھنے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تب بیت الخلاء میں جانے کی دعا: اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اگر وہاں پر شیطان ہوتا ہے یا کوئی اور جنات ہوتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو یہ دعا پڑھیں: حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر دیتا ہے اور آپ کو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا بمقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو جب آپ اس سفر میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا آپ کی روح پرواز کر جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے گا۔ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ کی مغفرت کرتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو یہ دعا پڑھیں: لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ اس دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور آپ کا درد بہت جلد رک جائے گا۔ یہ دعا آپ 3 مرتبہ اپنے سر پر دم کریں۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اس سے ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو حسن دیا ہے وہ اور مسلمانوں کو بھی دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں اور یہ کچھ دعائیں تھے جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یہ میں نے آپ کو بتا دی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے ہدایت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے ہدایت حاصل کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے،
وہ ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔